بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ درود ادعیہ کیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بیان تفسیر سورہ مبارک یاسین میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ ختمی مرتبت سے ایک مثال کو بیان کرنے کا حکم ہوا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے ہمارے رسول آپ ان لوگوں کے لیے مثال کو بیان کیجیے۔ کن کی مثال؟ اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال، قریے والوں کی مثال۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قرآن میں جا بجا گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا تاکہ انسان ان واقعات کو دیکھے جو کہ ماضی کا حصہ ہیں، اور ان واقعات سے اپنے حال کو بہتر بنائے، اپنے حال میں متوجہ رہے تاکہ آہستہ آہستہ اس کا مستقبل خوبصورت بن سکے۔ ماضی کے واقعات میں یہ واقعہ مفسرین کے نزدیک اس شہر کا نام شہر انطاکیہ ہے، اور قدیمی روم کے لحاظ سے یہ شام کا شہر تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ترکی کا حصہ بنا۔ اس شہر کے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے 3 رسولوں کو ان کی طرف بھیجا، اور بہت زیادہ سمجھانے کے بعد جب یہ قوم یہ ارادہ کر چکی کہ ان 3 رسولوں کو وہ قتل کر دیں، تو اس مقام پر ایک شخص شہر کے ایک دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا رجل یسعی، ایک مرد شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا۔ روایات میں اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا گیا ہے۔ حبیب نجار، مومن، پرہیزگار، متقی شخص، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ انبیاء کے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں یہ اس وقت مشکل میں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہاں پر انبیاء کا دفاع کیا، اور اس قوم سے کہا کہ کیوں نہیں تم ان رسولوں کی پیروی کرتے ہو؟ آئے تم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں مانگتے، یہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے میرا، تو میں کیوں نہ اس خدا کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے؟ میں کیسے ان بتوں کی عبادت کروں، جبکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی اذیت دینا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے، تو یہ بت میرے شفیع نہیں بن سکتے، میری شفاعت نہیں کر سکتے، خدا کی بارگاہ میں مجھے بچا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں کھلی ہوئی گمراہی کے اندر آ جاؤں گا۔
بالترتیب لفظ مبین یہ تیسری مرتبہ آ گیا، کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں لفظ مبین کے سلسلے میں۔ 25ویں نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ اس واقعے کا آخری جملہ ہے۔ واقعہ جس طریقے سے اس علاقے کے اندر یہ ہو رہا ہے آخری جز ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بہت گنجائش ہے اس آیت شریفہ پر گفتگو کرنے کی، لیکن بہرحال چونکہ عرض کیا تھا کہ جو تلخص بنے گا، اب اس کا خلاصہ بنے گا، اس کا فقط وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا وقت ہمارے پاس موجود رہے گا۔ انی آمنت بربکم، تو اب سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس شخص نے قوم سے کہا ہے، قوم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، جبکہ بعض مفسرین کے جن میں آغا دستغیب شرازی یہ کہتے ہیں کہ خطاب جو ہے اس وقت اس شخص کا ان تینوں رسولوں سے کہ اے رسولو سنو، مشکل کی اس گھڑی میں بھی تمہارے ساتھ رہا، تمہارا دفاع کیا، اب میری گواہی مندرج کر لو، اپنے پاس لکھ لو، کیونکہ حالات اس نہج تک آ چکے تھے کہ وہ افراد ان تینوں رسولوں کو قتل کرنے والے تھے، اور جب اس شخص نے آ کر ان رسولوں سے دفاع کیا تو وہ ارادہ کر چکے تھے کہ اب اس کو بھی قتل کریں گے، تو اب جاتے جاتے یہ اپنی گواہی مندرج کروانا چاہ رہا ہے، لکھوانا چاہ رہا ہے۔ آغا دستغیب شرازی نے نہایت ہی بہترین انداز میں اس کے ذیل میں گفتگو کی، ان میں سے ایک یہ کہ ہم نے دیکھا، وہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ بزرگ علماء، بڑے بڑے علماء، جن میں انہوں نے خاص طور پر علامہ مجلسی کا نام تحریر کیا ہے، کہ کتنی انتھک محنتیں ہیں ان کی دین کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کچھ علماء کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس کے بعد ایک تحریر سب کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تحریر کو پڑھیں۔ اس تحریر میں جو دین کو سمجھا ہوں وہ لکھا ہوا ہے، میرے عقیدوں کا خلاصہ، میرے دین کا خلاصہ جو ہے وہ میں ان چند ایک صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، ایک رقعے پہ لکھا ہوا، آپ اس کو پڑھیں۔ سب علماء پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی دین کے مطابق آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ سب تصدیق کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے عقائد یہی ہیں، دین یہی ہے، سب ساری چیزیں سارے علماء کہتے بس اب آپ اپنی اس پہ دستخط کریں تاکہ میں اسے اپنے کفن میں رکھوں، میں اسے اپنی قبر میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ دین کے انی آمنت بربکم، میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر۔ یہ جہد بہت خوبصورت ہے اس اعتبار سے کہ انسان زندگی میں اپنی گواہی خدا کی بارگاہ میں دے، لوگوں کو گواہ بنائے، اپنے کفن میں رکھے۔ غالباً ہمارے ہاں بھی استحباب ہے اس چیز کا، 40 مومنین گواہی دیتے ہیں اور لکھا جاتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن تھا، پر اس کے کفن میں اس کے ساتھ یہ چیز رکھی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت زاویہ ہے، لہٰذا بہت زیادہ اس پر امکان ہے بہرحال گفتگو کرنے کا، لیکن جو زاویہ مجھے نہایت ہی لطیف لگا اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فاسمعون، بس میری اس گواہی کو سن لو، میری بات کو غور سے سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، چلتے ہوئے آیت یعنی فوراً آیت نمبر جو 26 آتی ہے، اس آیت میں فوراً یہ کہا گیا قیل ادخل الجنہ علیہ السلام، نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ کا جو تیور ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا، یہ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، اور فوراً وقت شہادت اسے یہ آواز دی گئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے کہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جیسے ہی شہادت ہو جاتی ہے تو اب شہادت اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے اس پر دو طرح سے گفتگو اور بھی کی، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آواز اسے اس وقت دی گئی ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ہر انسان قبر کے حوالے ہوتا ہے پہلے، اور اس دنیا سے جانے کے فوراً بعد حقیقی جنت و جہنم کے جس کا تعلق عالم قیامت یعنی روز محشر کے بعد ہے، اس تک کا یہ جو دورانیہ عرصہ ہے یہ ہر شخص کا برزخ میں گزرتا ہے، اور برزخ ویسی ہی ہے جیسا انسان ہے، اگر اچھا ہے تو اچھی ہے، برا ہے تو بری ہے، اچھے کے لیے اچھی ہے برزخ، برے کے لیے بری ہے۔
اب یہ وہ شخص ہے کہ جو انبیاء کا دفاع کرتے ہوئے راہ حق پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر امکان ہے کہ اسے یہ جملہ یہاں پر بھی کہا گیا ہو تاکہ وہ اپنی برزخی جنت میں داخل ہو جائے، اور جب یوم یبعثون یعنی وہ دن کے جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جب یہ اٹھایا جائے گا تو اسے پھر کہا جائے گا کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس سے مراد حقیقی جنت ہوگی، کیونکہ جو بھی شہید ہوتا ہے روایات میں کہ اس سے پھر حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اور ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم ان آیات کے فوراً بعد بطور جزا اسے ذکر کر رہا ہے، یعنی جو زحمتیں برداشت کرتے ہیں خدا جب جزا دینے پر آئے تو بس فوری جزا مل جاتی ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ فاسمعون، تو میری گواہی کو سنو، یہ میری گواہی ہے، اور اس کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار عالم جزا دے رہا ہے۔ لیکن یہ اچھے لوگوں کا کمال ہے جو اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، قالا یا لیت قومی یعلمون، یعنی آپ کو جزا مل گئی، آپ ایک قدم آگے بڑھ گئے، آپ جنت کے اندر آ گئے، لیکن پھر بھی غم اور فکر اس بات کی کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی اچھے لوگ ہمیشہ پورے معاشرے کی فکر میں مشغول رہتے ہیں، اپنی ذات سے باہر کا سوچتے ہیں، اور ہمیشہ اصلاحی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا اے کاش میری قوم یہ جان لیتی، کیا جان لیتی؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھے کس طرح بخش دیا ہے۔ بعض نے اس کا یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے میری مغفرت کر لی، یعنی ممکن ہے کہ وہی ہدایت کہ میں اگر انبیاء کا ساتھ دے دیتا، قوم یہ کہتی کہ اگر انبیاء کا ساتھ ہم بھی دے دیتے تو ہمیں بھی غفران پروردگار عالم حاصل ہو جاتا، تو میں نے انبیاء کا ساتھ دیا، اس وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے معاف کیا۔ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ پروردگار نے مجھے کس طرح بخشا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، یہ مدارج بھی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں مدارج ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مکرمین کی فہرست سے پہلے اگر بندے کی روح گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو تو پروردگار پہلے اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کی روح کو طیب و طاہر بناتا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اس کے بعد اسے مکرمین میں سے قرار دیتا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اس آیے شریفہ پر اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر گفتگو انہی کلیات کی طرف پلٹتی ہے کہ اے حبیب آپ اس قوم کے درمیان ہیں، اور اس قوم کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ انہیں یہ بھی بتلا دے، یہ بھی بتلا دے، یہ بھی بتلا دے۔ کلیات عقائد کا بیان ہے کہ جو توحید سے تعلق رکھتے ہیں اور معاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ دو نہایتی مشہور و معروف روایات بیان کرتا ہوا چلوں۔ امام ثعلبی ہمارے برادران اہل سنت کے بڑے امام گزرے ہیں تفسیر کے، وہ اس روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نور الثقلین کے اندر یہ روایت ہے، مجمع البیان کے اندر یہ روایت ہے۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ سباق الامم ثلاثۃ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین، امتوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے، یہ اصطلاح قرآن میں سورہ مبارک کے واقعہ کے اندر ہے۔ السابقون السابقون، انسانیت کی تقسیم ہے، عالم یعنی روز محشر انسانیت کو جو تقسیم کیا جائے گا اس کی ایک جو ہے نا باقاعدہ تصویر، پوری تصویر کشی سورہ مبارک ہے واقعہ کے اندر ہے کہ سابقون السابقون ہیں، اصحاب الیمین ہیں، اصحاب الشمال ہیں۔ سابقون سب سے افضل ہے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، زیادہ تر وہ افراد ہے کہ جو اولین میں سے ہیں، بہت کم ایسی تھوڑی مقدار ہے کہ جو آخرین میں سے۔ یہاں پر سابقون سے مراد زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے پہلے آیا ہے تو وہ سابقون ہوگا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے، جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو روحانی اعتبار سے، جو تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے جتنا زیادہ امت کے مقابلے میں آگے ہوگا وہ اس امت کی بنسبت سابق قرار دیا جائے گا۔ اور اب رسول اللہ تمام امتوں کو جوڑ رہے ہیں، امت کی جمع ہے،
سباق الامت، یعنی تمام امتوں میں جو السابقون ہیں وہ 3 ہیں، تمام امتوں میں سبقت لے جانے والے۔ ہر فرد کو اس کے اپنی قوم سے دیکھنا نسبت دیتے ہوئے یہ الگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنی بھی انسانیت ہے، ہر شخص اسے ہدایت کی بنسبت اور اپنے نبی کی بنسبت سابقون کی کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں آئے گا، علم پروردگار کے پاس ہے۔ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں 3 افراد ہیں، اور ان تینوں افراد کی پہلی صفت لم یکفروا باللہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان افراد نے خدا کا کفران نہیں کیا ہے، خدا کا انکار نہیں کیا۔ پلک جھپکنا یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی تردد نہیں ہے ذات خدا بندی میں۔ وہ 3 افراد کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اللہم صلی علی وصاحب یاسین، صاحب یاسین سے مراد یہی فرد جن کا ذکر چل رہا ہے، ومومن آل فرعون، اور تیسرا شخص ہے مومن آل فرعون۔ فہم الصدیقون، یہ سب کے سب سچے ہیں، صدیق ہیں۔ وعلی افضلہم، اور ان تینوں میں بھی علی ابن ابی طالب افضل ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت روایت۔ اور دوسری روایت، یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب جو تفسیر کی کتاب ہے در منصور جلال الدین سیوطی کی، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الصدیقون ثلاثۃ، یہ بھی رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ صدیقون 3 افراد ہیں۔ حبیب النجار، اب یہ نام تھوڑی دیر پہلے آیا کہ وہ شخص کو جو رجل یسعى، وہ شخص کے جو دوڑتا ہوا آیا وہ حبیب نجار ہے، جیسا کہ بعض تفاسیر کے اندر ملا۔ تو فرماتے 3 افراد جو ہیں وہ ہیں صدیق۔ پہلا حبیب النجار، ایک، پھر اس کی اور صفت بیان ہوتی ہے مومن و آل یاسین، یا آل یاسین کا وہی مومن، الذی قال، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کہا تھا یا قومی اتبعوا المرسلین، اے قوم، میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ وحزقیل، دوسرا حزقیل ہے، پہلا حبیب نجار، اس روایت میں نام آ گئے، دوسرے ہیں حزقیل۔ یہ کون ہے؟ مومن آل فرعون، یہ آل فرعون سے ایک شخص مومن جنہوں نے حضرت موسیٰ کا دفاع کیا۔ الذی قال، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہو افضلہم، اور تیسرے مولا علی ہیں، اور مولا علی ان تینوں کی بنسبت افضل ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ خوب ظاہر ہے کہ ایک بدبخت قوم، بدقسمت قوم کہ جس کی انتہا اس انجام پر ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ سے رنگین ہوئے۔ رسول اللہ نے جیسے السابقون کے زمرے میں شامل کیا، ایسے شخص کے بارے میں قتل کے مرتکب ہوئی ہے یہ قوم، لہذا سزا تو بنتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب نازل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہاں پر اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے، ارادہ کافی ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے تو ہم بھی آسمان سے کسی بہت بڑے لشکر کو نازل کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما كنا منزلين، یہ ہماری روش نہیں ہے، یہ ہماری سیرت نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، فقط ایک چیخ، فقط ایک چنگھاڑ کافی ہے، ایسی کہ جس کے ذریعے سے یہ سب کے سب سرد پڑ جائیں، سب کے سب موت کے حوالے ہو جائیں، سب کا شعلہ حیات بجھ جائے۔ تو ایک ہی عذاب نازل ہوا اس پوری قوم پر، ایک چیخ کے ذریعے سے سب کو پروردگار عالم نے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ اب گفتگو اس مقام پر ہے کہ یہ انسان، میں نے جو الفاظ استعمال کیا ابھی، بدبختی، کہ انسان کے لیے خدا تمام تر حجتوں کو بیان کرتا ہے، بہترین انتظام، بہترین ہدایت پروردگار عالم بندوں کے لیے لاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے، لہذا ارشاد ہوتا ہے یا حسرۃ علی العباد، کس قدر حسرت ہے، افسوس ہے
ان بندوں کی حالت پر ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ اس نبی کا استہزاء کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، اس کی توہین کرتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے، اسے ساحر کہتے، اسے مجنون کہتے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، اب یہ بیان دوبارہ ایک مرتبہ اسی سطح پر جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا اس طرح کے واقعات انہوں نے پہلے نہیں سنے؟ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی ایسی تہذیبیں، کتنی ایسی ثقافتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ آپ اگر انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو واقعاً ایسے کئی ایک واقعات ملیں گے۔ سورہ قرآن کے اندر تو کئی ایک ثقافتوں تہذیبوں کا ذکر ہے، یہ بہت بڑی سلطنت تھی، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ بہت بڑی قوم تھی، یہ ان کے گھر تھے، پہاڑوں جتنے گھر بناتے تھے، یہ ان کی عمارتیں تھی، آخر میں ملبے کا ڈھیر۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، پہلا مین عقیدہ اس اعتبار سے، یعنی وہ افراد جن سے بات ہو رہی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا تمہارے لیے موقع ہے، ہم متوجہ کر رہے ہیں تمہیں اس بات کی طرف کہ تم سے پہلے بھی آ چکے ہیں، تمہاری ہی طرح کی روش بن گئی ان کی، تمہاری طرح مشرک تھے وہ، ہم سے ٹکر لیا، ہم نے ان کو ختم کیا، نیست و نابود کیا، عذاب دیا، یہ تمہارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ اگر تم بھی انہی کی راہوں پر چلو گے تو بدبختی تمہارا بھی مقدر ٹھہر جائے گی، لیکن یہ ذہن میں رہے موت ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف، یعنی اسی قرآن کے اندر کئی ایک مقامات پر پروردگار عالم نے موت کے مرحلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، سورہ مبارک مومنون، قال رب ارجعونی، ان میں سے کسی کے سامنے جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں پروردگار واپس بھیج دے، مطلب یہ کہ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے، ہمارے ہاں آسانی سے کہیں کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اور موت کا سامنا ہونے والا ہے۔ اچھا، اسی عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے ہر فرد کہ مرنا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کل تک جو اس کے ساتھ تھے آج اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بڑی تیزی سے یہ سرکل گھومتا جا رہا ہے کہ افراد جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم کیوں اس سے صرف نظر کر لیتا ہے اور دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت آنکھ کھلتی ہے اور اس وقت یہ تقاضا کرتا ہے خدا سے، پروردگار مجھے بھیج دے۔ ایک جگہ پر نہیں، قرآن میں چند ایک مقامات پر یہ تصور بیان کیا، لیکن خدا اس آیت شریفہ میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور اب یہ ہمیشہ والی بدبختی کے اندر موجود ہیں، یہ کبھی بھی واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ اس دنیا سے گئے، ان کا چیپٹر کلوز ہے، اب یہ دوبارہ اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے نامہ اعمال میں خود سے اضافہ نہیں کر سکتے، زندگی ان کی ختم ہوئے۔ اگر بدبختی پر اختتام پذیر ہوئی ہے زندگی تو ہمیشہ کے لیے اب ان کا بدبختی مقدر ہوگا جہنم میں، ہم فیہا خالدون، گویا ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون، اور جب نہیں پلٹیں گے تو اب کہاں جائیں گے؟ یہاں پر روک کر کہ اس پر بہت بڑا خرچہ کیا گیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو منقلب کرنے کے لیے کہ خود سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور آہستہ آہستہ خود سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، اور پھر اس کے اندر اتنا اس کو وسعت دینا کہ پھر یہ عقیدہ پھیل جاتا ہے، اور بہت سارے افراد اسی عقیدے پر مر چکے ہیں کہ کچھ ہی نہیں ہے، دنیا دو چار کی دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت میں بسر کرو، اس کے بعد تو ویسے ہی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تو آرام و سکون ہے۔ یہ آرام و سکون والی جو نظریہ ڈال دیا ہے یہ غلط ہے، یہ یہاں پر اس کی تردید ہے کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، نہیں، بالکل نہیں، یہاں پر موقع ہے، یہاں اپنے عمل کو درست کر لو۔ موت صرف اور صرف ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف انتقال کا نام ہے، موت فقط حقائق کے آشکار ہو جانے کا نام ہے، حجابات آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، مرنے والا جانتا ہے، بس اس کے بعد ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا میں
جو کچھ بھی دنیا میں کر چکے ہیں گزرتی ہوئی دنیا کے اندر، اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ اسی طاقتور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے، سب کے سب، یعنی ایک وہ دن آئے گا کہ سب کے سب خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس آیت کی طرف جانے سے پہلے ایک نہایتی اختصار کے ساتھ مقدمہ، اسے جوڑیے ابتدائی آیات سے۔ قوم کے درمیان رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، آپ ان کو ڈرائیں۔ ان قوم میں سے اکثریت ایسی ہوگی کہ جو ایمان نہیں لائے گی، ہاں البتہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، یہ ایمان لائیں گے۔ آپ ان کے سامنے واقعات کو بیان کریں گزشتہ امتوں کے، تاکہ اسے درس عبرت حاصل کریں۔ یہ دنیا ہے، اس کا ایک وقت حتمی ہے، موت سے سامنا کرنا ہے، اور موت سکون و اطمینان کا نام نہیں ہے۔ سکون و اطمینان موت کی اسی کے لیے ہے کہ جس کی دنیا زحمتوں میں گزری ہے، اور وہ بھی خدا کے لیے زحمتیں برداشت کرتے ہوئے، تو موت اس کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے۔ اب ایک مرحلہ پیچھے سے مراد یعنی اب رسول اللہ ان کو ان کی نہج جس پر وہ ہیں، اب وہ نہج میں نے دوسرے تیسرے درس میں آپ کے خدمت میں ذکر کی کہ جاہلیت میں ہے، اور اتنے گرے ہوئے ہیں انسانی اقدار کی بنسبت کہ اگر ڈائریکٹلی اگر کہہ دیا جائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی گئے، یعنی گنجائش نہیں کی۔ کیونکہ بالکل ہی وہ ظالم ہیں، بالکل ہی وہ مسرف ہیں۔ یہ لفظ تو استعمال ہوا قرآن کے اندر، مسرفون، حق سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے، ظلم کرنے والے۔ اب ایسے افراد کے درمیان کیا کرنا ہے؟ ان کی سطح پر آنا ہے۔ سو چکے نا، یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ اس سورے کے اندر آئے ہیں، یعنی اسی قوم کے لیے آئے۔ غافلون فہم غافلون، یہ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہے، انہیں جگانا ہے۔ اب جگانا کیسے ہے؟ انہیں متوجہ کرنا ہے اپنے نفس کی طرف اور کائنات کی طرف۔ میں نے کہا تھوڑا سا میں مقدمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں خدا کی معرفت، کیونکہ اب ان کو معرفت کروانی ہے نا پروردگار عالم سے، خدا سے آشنا کروانا ہے ان کو۔ یہ تو بتوں میں الجھ گئے ہیں، تو لاتو مناتو عزاؤ ہو بولو، پورا خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 360 کا جو ڈیجٹ ہے، یہ تو خاندانی اور بڑے بڑے بت تھے کہ بھئی یہ اس قبیلے کا بت ہے تو اس قبیلے کا بت ہے، اور چونکہ یہ بڑا خاندان ہے تو یہ خانہ کعبہ کی چھت پر اس کا بت رکھا ہوگا۔ جو بڑے پیسے والے تو ان کا خدا بھی پیسے والا ہے، اور اگر جو غریب ہیں تو پھر وہ اس جگہ پر اپنا بت نہیں رکھیں گے، وہ پھر کسی اور گلی کے نکڑ پہ اپنا بت رکھیں گے۔ اس طرح کی کیفیت ہے۔ 360 تو بڑے بڑے خدا تھے ان کے، تو جو اتنا سطح ان کی بالکل گری ہوئی ہو تو انہیں پھر جگانا بھی اسی نقطے سے پڑتا ہے، اسی لیول تک جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اب پروردگار عالم قرآن کی اب آنے والی آیتوں کے اندر، ان آنے والی آیتوں کے اندر آیتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیات بمعنی نشانیاں، علامات۔ تقریباً جو علم کلام کے ماہرین ہیں انہوں نے خدا کی معرفت کے باب میں قرآن کا ایک خلاصہ بنایا ہے، قرآن کی آیتوں سے خلاصہ بنایا ہے کہ خدا کی معرفت کے دو راستے ہیں، اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ۔ آسان اردو میں قرآن میں اس کے لیے کون سے لفظ استعمال ہیں؟ اندرونی راستے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نفس، جس کے لیے کبھی کبھار جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے انفس۔ اور اپنی ذات کے علاوہ یعنی نفس انسانی کے علاوہ جو کچھ بھی باہر ہے، ما سوى النفس، نفس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے آفاق۔ آفاق بھی جمع ہے، اسے کہتے ہیں بیرونی راستہ۔ تو دو راستے ہو گئے، خدا کی معرفت کے دو راستے۔ یہ خلاصہ علماء نے بنایا کہاں سے؟ قرآن کی آیات سے، کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے اپنی نشانیاں، اپنی علامات کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے نا۔ مثلا ہم اپنے مدرسے میں اپنے طلاب کو پڑھاتے ہیں کہ اسم کی 10 علامتیں، 12 علامتیں،
بھئی علامتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ تو ڈیفینیشنز بتا چکے ہیں. بھئی علامات آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ خارج میں آپ اس کو پہچان تو سکیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی وجود کو پہچاننے کے لیے اس کی علامات ہوا کرتی ہیں. ہو پروردگار عالم کہتا ہے قرآن کے اندر ہم نے علامات جو رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ اندرونی اور بیرونی راستہ. انفس تمہارے نفسوں کے اندر، اور دوسری چیز آفاق کے اندر، کائنات کے اندر. تو اس کو کہا جاتا ہے اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ. اب جو آیات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کروں گا، ان آیات میں دیکھیے گا یا وہ انفس کی طرف پلٹ رہی ہوں گی یا وہ آفاق کی طرف پلٹ رہی ہوں گی. تم اپنے نفس پہ غور کرو. مسئلہ چاند پہ غور کرو، سورج پہ غور کرو، پانی کی خلقت پہ غور کرو. مجھے جتنا یاد آ رہا ہے کہ 30ویں پارے میں کہیں پر یہ آیت بھی ہے کہ اونٹ کے بارے میں، کیا تم ابل کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو کہ کیسے خلق کیا گیا؟ اب یہ کیا ہے کہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. کیسے خلقت، آسمان کی خلقت پر جو ہے وہ غور کرو، پانی کی خلقت پر غور کرو. یہ ساری چیزیں خدا کی علامات ہے. آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آخر میں انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو سرکار سید الشہداء کا ایک خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے، ان افراد کے لیے، اے رسول اللہ، ان افراد کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین ہے. اوپر بات چل رہی ہے کہ تم مرو گے، قبر کے حوالے ہو جاؤ گے، لیکن پھر تمہیں خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے اور تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. یہاں سے ایک عقیدہ نکلتا ہے، الحیات بعد الموت، موت کے بعد زندگی. آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اسے بڑا سننا آسان ہے کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے. اس زمانے میں چلے جائیں کہ جہاں رسول اللہ ان کے سامنے کہہ رہے کہ اب یہ جو مر گیا نا قبر کے حوالے ہو چکا ہے، یہ دوبارہ زندہ ہوگا. یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل ہے. اسے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنا ہے. اس پر باقاعدہ ایک اور مثال اسی سورے کے اندر آگے چل کر آنے والی ہے، تو میں انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے عرض کروں گا. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی ہے اسی معاد الحیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی پر. ایک نشانی کیا ہے؟ زمین کو دیکھیے، کہیں کہیں پر مردہ زمین ہوتی ہے، بارش برس پڑی، زمین زندہ ہو جاتی ہے. زمین کا زندہ ہونا یعنی کیا مطلب؟ زمین کے جو فوائد ہو سکتے ہیں نہیں دے رہی ہے تو مردہ ہے، فائدے دینے لگ جائے تو اس کا مطلب زندہ ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اگلی آیت سے. احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اسی زمین سے دانوں کو نکالا، دانے کو نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، دانا زمین سے نکلتا ہے، اب وہ درخت بنے، اس کے اندر پھل لگے، الغرض جو کچھ بھی ہے وہ سارے زمین کے فوائد ہیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے بیج کو نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور یہ تم سب کے سب پھر اسی زمین سے نکلے ہوئے بیج سے جو درخت بن رہا ہے، جو پھل نکل رہے ہیں، جو آثار نکل رہے ہیں، تم ان سے استفادہ کرتے ہو، تم ان سے کھاتے ہو. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اسی زمین کے اندر جنات یعنی باغ قرار دیے ہیں، خوبصورت باغ. بس اوقات انسان کا مزاج ایسا ہے کہ خوبصورت مناظر جب آنکھیں دیکھتی ہیں کہ تو دل کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے. یہ خدا کی علامات میں سے ایک علامت ہے. آپ چلے جائیں کسی زمین، یہ بھئی اتفاق سے کراچی میں رہنے والا شاید دور دور تک یہ بات محسوس نہ کر سکے، لیکن کبھی ہم دل کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں اچھے باغات ہوں، پھولوں کا منظر ہو، صفائی ہو، خوبصورتی ہو. یہ مناظر آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں. آنکھوں کو اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آنکھیں جب ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو روح پر تسلی کی کیفیت آتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. یہ ہے کیا؟ یہ کیوں کیفیت آتی ہے؟ کیونکہ یہ آیات الہی میں سے ایک آیت ہے. خدا بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ہم نے اس زمین کے اندر جنات یعنی باغوں کو قرار دیا ہے. وہ باغ کس چیز کے ہیں؟ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، نخل کہتے ہیں کھجور کو، اور اعناب عنب کی جمع ہے، عنب انگور. اچھا، انگور کی پھر کئی ایک جو ہے وہ قسمیں مراتب ہیں اس کے، لہٰذا اس اعتبار سے جمع لایا گیا ہے. اسی طریقے سے نخیل، نخیل ڈائریکٹلی درخت کی طرف اشارہ ہے. البتہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پروردگار نے قرآن میں اور بھی ایک مقام پر اس کا ذکر کیا ہے، نخل کا،
اس کی خاص وجہ یہ کہتے ہیں کہ نخل یعنی یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا جز نہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا تنا ہو، اس کے پتے ہوں، اور پھر اس کی کچا جو اس کا دانہ ہو، پھر اس کے بعد اس کے مختلف جو ہے وہ مراحل میں کبھی وہ رت بن رہا ہے، کبھی وہ تمر بن رہا ہے، عربی میں بھی اس کے مختلف نام ہیں۔ تو یہ پورا سفر طے کرتا ہے اور ہر مرحلے میں اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے انگور کے بارے میں بھی کہ پروردگار نے خاص طور پر ان دو ثمرات کا ذکر کیا ہے کہ اسی زمین کے اندر ہم نے کھجور اور انگوروں کے باغات بنائے ہیں، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اسی زمین سے تفجیر کیا ہے، یعنی زمین میں شگاف ڈال کر ایک مرتبہ بڑے پیمانے پر پانی کو جاری کیا ہے، یعنی چشمے جسے ہم چشمہ کہتے ہیں۔ اسی زمین میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں چشمے جاری کیے ہیں۔ اب ان چیزوں کی زمین مردہ تھی، زندہ ہوئی، پودے پیڑ نکل رہے ہیں، درخت نکل رہے ہیں، انگور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ زمین زندہ ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ کھائیں اس کے ثمرات کو۔ اور اب خدا اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ذہن میں رہے کہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھوں کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے، ان کی جانب سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مراتب ہیں، موت سے حیات کے مراتب، یہاں پر ایک بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ الجھی ہوئی بحث ہے۔ یہ الجھی ہوئی بحث اس اعتبار سے نہیں، میں تو جملے کہہ دوں گا، ابھی میں نے کہہ دیا الحیات بعد الموت، لیکن موت کے بعد حیات یہ کیسے وجود میں آتی ہے، چیزوں میں جان کیسے پڑتی ہے، ہم نے سن لیا، قبول کر لیا، لیکن جو سائنسی تحقیقات ہیں، جو پڑھے لکھے افراد ان عوامل پہ غور کرتے ہیں، وہ ابھی تک ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس حقیقت کو لکھا ہے کہ کیسے ایک مردہ چیز میں جان آ جاتی ہے، اس کے عوامل کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ گویا آیت الہی ہے، یہی پروردگار عالم ارشاد فرمانا چاہتا ہے، وَآیَتُمْ، یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے، یہ مردہ زمین کہ جسے ہم زندہ کرتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ پروسیس اس لیے، اس مقصد کی خاطر ہے تاکہ یہ اس کے ثمرات کو تناول کریں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سارا پروسیس ہمارا اپنا ہے، یہ ہماری قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، ہم کر رہے ہیں ان کے لیے، لہم، یہ سب کچھ ان کے لیے، لِيَأْكُلُوا، تاکہ یہ کھائیں، لیکن عجب، افلا یشکرون، اس کے باوجود یہ شکر نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہتا کہ بندہ شکر گزار رہتا خدا کا، لیکن یہ شکر نہیں کرتے۔ آج کی حد تک سلسلہ گفتگو یہیں پر روکتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معرفت الہی کے سلسلے میں جو حجابات ہیں پروردگار ان کو ہٹا کر تیری ذات کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو، ہماری ارواح کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد